بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمد للہ ہمارا اصول الشاشی کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم مشترک و معول کا بیان پڑھ رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس کے اندر مشترک کی تعریف بیان کی کہ جو دو معانی یا مختلف معانی، دو یا دو سے زیادہ معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو، ایسی معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تحت ہم نے چار امثلہ بھی پڑھی مشترک کی، جن میں سے پہلی تھی جاریتن، یہ دو معنی کے درمیان مشترک تھی۔ اسی طرح مشترا تھا، اسی طرح باعن تھا، اور اسی طرح حیض کی مثال تھی۔ تو یہ چار امثلہ تھی جو کہ مشترک کی حوالے سے، الفاظ کے حوالے سے یہ مشترک کی مثال بن رہی تھی۔ آگے امام محمد علیہ الرحمہ کا قول نقل کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ وہ یہ کہ جس کا بیان آپ کے قول میں آئے گا کہ مولا کس کو کہتے ہیں۔ مولا کی دو معنی ہوتی ہیں، ایک آقا کو بھی مولا کہا جاتا ہے اور آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ ہے جس کے تحت غلام ہے، تو غلام کا جو مولا ہوگا، آقا ہوگا، اس کو بھی ہم کیا کہیں گے کہ یہ مولا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی جو غلام ہے اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، آزاد کردہ غلام، جس کو آزاد کیا گیا، اس کو بھی مولا بولا جاتا ہے۔ تو اب لفظ مولا جو ہے وہ دو معانی کے درمیان مشترک ہے۔ موتق یعنی آزاد کرنے والا، جس نے کسی غلام کو آزاد کیا اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے، اور جس نے جو آزاد ہوا یعنی موتق، اس میں فاعل کا صیغہ، جس کو آزاد کیا گیا، آزاد کردہ غلام، اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی بندے نے وصیت کی کہ فلاں مولا کو میری یہ چیز دے دینا میرے مرنے کے بعد، یا اس کے لیے یہ میری وصیت ہے، تو اب اگر کسی کے لیے موتق، مولا بمعنی موتق ہے یعنی آزاد کرنے والا، اور موتق بھی ہے یعنی جس کو آزاد کیا گیا ہے، غلام، تو اب وہ جو وصیت ہوگی وہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کا جو قول ہے، اس کی جو وصیت ہے، وہ دونوں میں سے کس میں واقع ہوگی یہ متعین نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو لفظ مولا ہے وہ دو معانی کے درمیان مشترک ہے۔ تو آج کا جو قول ہوگا امام محمد کا وہ اسی کے بارے میں ہوگا، مزید انشاءاللہ تعالی آپ کو عبارت سے سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال محمد علیہ رحمۃ اذا اوصى لمولا بنی فلان ولبنی فلان مول من اعلی و مول من اسفل۔ امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے فلاں کی اولاد کی جو موالی ہیں، لموالی فلان، کسی فلاں کی، فلاں بنی فلان یعنی کسی کی اولاد، کسی کی اولاد کی جو موالی تھے ان کے لیے اس نے وصیت کی کہ میری فلاں چیز میرے مرنے کے بعد اس کو دے دینا، یا اتنی رقم اس کو دے دینا، اور جو بنی فلاں تھا اس کے لیے کیا تھا، موالم من اعلی و موالم من اسفل، اعلیٰ کی جانب سے بھی اس کے لیے مولا تھے، موالی تھے، اور اسفل کی جانب سے یعنی نیچے کی جانب سے بھی اس کے لیے مولا تھے، موالی تھے، اور اعلیٰ یعنی بلندی کے اعتبار سے، اوپر کے اعتبار سے بھی اس کے لیے مولا تھے۔ یعنی مولا من، جو اعلیٰ سے جو مولا ہوگا وہ ہوگا معتق یعنی آزاد کرنے والا، وهو المعتق بالکسر، وہ معتق ہے یعنی آزاد کرنے والا کسر کے ساتھ۔ تو اگر کسی کے لیے وصیت کی کہ میری جو فلاں چیز ہے وہ بنی فلاں کے مولا کو دے دینا، اب جو مولا ہے اس کے اندر کیا ہے، اشتراک ہے دو معنی کا،
موتق کو بھی مولا بولا جاتا ہے، موتق کو بھی مولا بولا جاتا ہے، آزاد کرنے والے کو بھی مولا بولا جاتا ہے، اور جس کو آزاد کیا گیا اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ تو جو موتق ہوگا وہ اوپر کے اعتبار سے ہوگا، اور جو موتق ہوگا غلام ہوگا وہ نیچے کی جانب سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وصیت اس نے کی۔ یہاں پر جو واو آ رہا ہے نا، ولی بنی فلان، تو یہاں پر واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ اس بنی فلان کے لیے اعلیٰ سے بھی مولا ہے، اوپر سے بھی مولا ہے، اور نیچے سے بھی مولا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں فمات بطلت الوصیت، وہ وصیت کرنے والا بندہ مر گیا۔ بطلت الوصیت فی حق الفریقین، دونوں فریقین میں جو وصیت ہوگی نا وہ باطل ہو جائے گی۔ بطلت الوصیت فی حق الفریقین، دونوں فریقین کے، دونوں فریق کے حق میں وصیت باطل ہو جائے گی۔ لاستحالت الجمع بینہما، ان دونوں کے مابین جمع کے محال ہونے کی وجہ سے، کہ ایک بندہ موتق بھی ہو ایک بندہ موتق بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں کے جمع ہونے کے محال ہونے کی وجہ سے اس کی جو وصیت ہوگی وہ باطل ہو جائے گی، اس کی وصیت اس کے اندر نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو لفظ ہے وہ کیا ہے، وہ مشترک ہے۔ لفظ کے مشترک ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا، اس کی وصیت واصل ہو جائے گی۔ وعدم الرجحان، اس کا عطف پیچھے ہوگا، لے استحالت الجمع بینہما و لعدم الرجحان، اور ترجیح کے نہ ہونے کی وجہ سے، کہ دو چیزیں تھیں نا، ایک موتق تھا ایک موتق تھا، تو یہاں پر کوئی ترجیح نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس وجہ کے ماتحت اس کی وصیت کو کسی ایک کی طرف پھیرا جائے۔ تو کسی وجہ کی وجہ سے، کسی جو ہے وہ توجیہ کی وجہ سے ہم کسی ایک کی طرف اس کی وصیت کو نہیں پھیر سکتے، تو اب کیا ہوگا، اس کی وصیت باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ امام محمد علیہ الرحمہ کا فرمان تھا۔ سمجھ آ گیا جی؟ آگے امام اعظم علیہ الرحمہ کا فرمان بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وقال ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا قال لزوجته انت علی مثل امی، انت علی مثل امی لا یکون مظاہرا، کسی بندے نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی مثل ہو، انت علی مثل امی، تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، میری ماں کی مثل ہو، تو وہ جو بندہ ہوگا، کہنے والا جو ہوگا، وہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا، لا یکون مظاہرن، وہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا، یا پھر لا یکون، یہ جزا بنے گی قال کی، لا یکون مظاہرن، وہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا۔ پیچھے ہم نے زہار کے بارے میں پڑھا تھا کہ زہار کسے کہتے ہیں۔ زہار یہ کہتے ہیں کہ کسی اپنی بیوی کو اپنی محرم، اپنی بہن، اپنی ماں کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا کہ جس عضو کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ والی چیز نہیں پائی جا رہی، عضو والی، وہ کہہ رہا ہے انت علی مثل امی، کہ تم مجھ پر میری والدہ کی مثل ہو۔ تو اگر وہ زہار کی نیت کرے گا کہ جس طرح میری ماں جو ہے وہ مجھ پر حرام ہے، اسی طرح میری بیوی بھی مجھ پر حرام ہو، اگر وہ یہ نیت کرے گا دل میں، تو پھر کیا ہوگا، اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اور یہ مظاہر یعنی زہار کرنے والا کہلائے گا۔ اگر اس کی نیت نہیں ہے، بغیر کسی نیت کے کہہ رہا ہے، تو اب وہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ لأن اللفظ مشترک بین الکرامت والحرمت فلا يترجح جہت الحرمت الا بالنیت، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو جملہ ہے انت علی بمثل امی، یہ جو جملہ ہے یہ مشترک ہے،
لأن لفظ مشترکن کیونکہ لفظ مشترک ہے عزت اور حرمت کے مابین، کرامت یعنی عزت اور حرمت کے مابین، کہ جس طرح میری ماں کی عزت مجھ پر لازم ہے اسی طرح تیری عزت کرنا بھی مجھ پر لازم ہے، تو یہ عزت والا کرامت والا احتمال ہو جائے گا۔ اور دوسرا احتمال کیا ہے؟ حرمت والا، والحرمت کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح تم بھی مجھ پر حرام ہو، تو یہ دونوں معنی کے درمیان مشترک ہیں، تو کسی بھی ترجیح کی وجہ سے فلا یترجح جہت الحرمت، تو حرمت کی جہت ترجیح نہیں پائے گی، ترجیح اس کو نہیں دی جائے گی مگر نیت کے ساتھ۔ جہت الحرمت یہ یترجح کا فاعل بنے گا، یعنی حرمت کی جہت ترجیح نہیں پائے گی مگر نیت کے ساتھ، یعنی اگر وہ نیت کرتا ہے تو نیت کی وجہ سے حرمت کی جہت ترجیح پائے گی اور اس کی ماں اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو یہ لفظ تھا، یہ مشترک لفظ تھا جس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ چیز نہیں تھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا یہ فرمان اس کے بارے میں تھا۔ ٹھیک ہے، شادی کا نیت کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا، نیت سے پوچھا جائے گا نا کہ بھائی تم نے یہ جو سوال کیا کہا، جائے ہاں گا۔ سوال کیا جائے گا نا، جب یہ معاملہ آئے گا مفتی کے پاس، قاضی کے پاس، تو وہ تو سوال کرے گا نا کہ بھائی آپ کی نیت کیا تھی۔ جی آگے کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اسی پر ہم نے کہا یعنی کس پر کہا کہ ان المشترک لا عموم، جو مشترک ہوتا ہے نا اس کے اندر عموم نہیں ہوتا، لا عموم لہو، اس کے لیے عموم نہیں ہوتا، یعنی اس کے درمیان دو معانی ہوتی ہیں، جس طرح مطلق ہوتا ہے، مطلق کے اندر عموم ہوتا ہے لیکن مشترک کے اندر جو ہوتا ہے وہ عموم نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں قلنا لا یجب النظیر فی جزاء الصید لقوله تعالی فجزاء مثل ما قتل من النعم۔ اس پر ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے شکار کی جزا میں اس کی مثل واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس پر ہم نے کہا کہ شکار کی جزا میں اس کی ہم مثل دینا لازم نہیں ہوگی، یعنی اگر کوئی بندہ شکار کرتا ہے تو اب کیا جی ہوگا، اس کی ہم شکل، یعنی اگر کسی نے بکری کو شکار کیا ہے تو اب اس کو بکری دینا لازم نہیں ہے۔ یہ ایام حج کے اندر جو جی آپ کی احرام کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، احرام کے اندر اس پر جو ہے وہ حرمت لازم ہوتی ہے کہ وہ شکار نہ کرے، تو اگر کوئی بندہ شکار کرتا ہے کسی بھی جانور کا تو اب وہ جو شکار کرے گا تو اب شکار جس جانور کا اس نے کیا ہے تو اب اسی جانور کی مثل دینا لازم نہیں ہے، کہ اگر کوئی کسی نے بکری کو ذبح کیا شکار کیا تو بکری ہی دے، تو یہ دینا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ لا یجب النظیر فی جزاء الصید، شکار کی جزا میں اس کی ہم مثل دینا، اس کی ہم شکل دینا لازم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ فجزاء مثل ما قتل من النعیم، کہ جس نے جانوروں میں سے کسی کو قتل کیا تو اسی کی مثل جزا ہوگی، فجزاء جزا ہوگی اسی کی مثل جس کو اس نے قتل کیا ہے، من النعم جانور میں سے۔ کیوں؟ کیونکہ لأن المثل کیونکہ لفظ مثل ہے نا آیت کے اندر، یہ جو لفظ مثل ہے وہ لفظ مثل آیت کے اندر مشترک ہے، کہ مثل سوری بھی ہو سکتا ہے، مثل مالی بھی ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے شادی مثل ہے؟ مثل سوری صورت کے اندر ہم مثل ہو، شکل ایک ہو، دوسرا ہے مثل مالی، مالیت کے اندر ایک جیسے ہو، دونوں کی مالیت ایک جیسی ہو،
بأن المثل مشترک بین المثل صورتا و بین المثل معنی. یہ جو لفظ مثل ہے نا، یہ مثل صوری اور مثل معنوی کے مابین مشترک ہے. مثل صوری یعنی جسم کے اندر، جسد کے اندر، یعنی جو اس کی جسمانی کیفیت ہے اس کے اندر، اور جو اس کی صورت ہے اس کے اندر وہ کیا ہو، وہ ہم مثل ہو. اور وہ بین المثل معنی، اور مثل معنوی جو ہوگا وہ قیمی ہوگا، یعنی مالیت کے اعتبار سے. اس کی قیمت بھی 50,000 تھی، تو اب 50,000 کی جتنا ہی جانور اس کو اس کی جزا میں دینا ہوگا. تو یہاں پر مثل صوری ہو جائے گا، مثل صوری نہیں بلکہ مثل معنوی ہو جائے گا. تو یہ جو لفظ مثل ہے نا، تو مثل یہ دو معنی کے درمیان مشترک ہے، ایک مثل صوری اور ایک مثل معنوی. اور مثل معنوی کیا ہے؟ وہ قیمت، اور وہ قیمت ہے. وقد ارید المثل من حیث المعنی، اور کبھی کبھار مثل کو معنی کی حیثیت سے مراد لیا جاتا ہے. بہذا النص، اس نص کی وجہ سے، اس نص سے. فی قتل الحمام، کبوتر کو قتل کرنے میں. وفی العصفور، اور چڑیا کو، عصفورہ بولتے ہیں چڑیا کو، تو چڑیا کو قتل کرنے، چڑیا کو مارنے اور کبوتر کو مارنے میں اس نص سے مثل معنوی، مثل قیمی یا مثل مالی مراد لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وَنَحْوِهُمَا بالاتفاق، کبوتر ہو یا جو ہے وہ حمام، اور یہ شادی کیا ہے؟ حمام. فی قتل الحمام، حمام بولتے ہیں کبوتر کو، عصفور بولتے ہیں چڑیا کو. وَنَحْوِهُمَا، اور جو ان دونوں کی ہم مثل ہیں، یعنی جسم کے اندر اور جو سائز کے اندر ان کی مثل ہو. بالاتفاق، یعنی یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کبوتر یا چڑیا کو قتل کیا تو اب اس کی جزا میں وہ کیا دے گا، اس کی قیمت ادا کرے گا. ٹھیک ہے. تو فلا یزاد المثل من حیث صورہ، تو اب مثل اس پر مثل صوری کی زیادتی نہیں کی جائے گی، اس پر مثل صوری کی زیادتی نہیں کی جائے گی. فلا یزاد المثل من حیث صورہ، تو صورت کی حیثیت سے اس پر مثل پر زیادتی نہیں کی جائے گی. اذ لا عموم للمشترک اصلا، کیونکہ جو مشترک ہوتا ہے نا، مشترک کے اندر کوئی عموم نہیں ہوتا اصلی طور پر. لا عموم للمشترک، مشترک کے لیے اصلا کوئی عموم نہیں ہوتا. فیسقط اعتبار صورت، تو جو صورت کا اعتبار ہے وہ ساقط ہو جائے گا. لاستحالۃ الجمع، ان دونوں کو جمع کرنے کے محال ہونے کی وجہ سے، کہ مثل صوری اور مثل معنوی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو جمع نہ ہونے کی وجہ سے کیا کریں گے، ہم ان کو مثل صوری کو ساقط کر دیں گے. ٹھیک ہے. استحال آتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ محال ہونا. محال ہونا. جی جی، محال ہونا. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. اگر کوئی بات سمجھ نہیں ہے یا آج کے سبق کے حوالے سے تو پوچھ لیں.